میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسو نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنہا یتیم کر لی۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے، اماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا نہیں چاہے تو رونا نہیں آمدا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، آپ نے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں، کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے رب کی قسم، شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکا، اور یاد آ گیا اللہ، اور بیٹھ گیا مصلی پر، کہا یا اللہ، اللہ کی قسم 70 دفعہ اللہ کہے گا لبیک 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 میرا بندہ۔ ساری رات پکارتا رہے، ہر پکار کے جواب 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار دفعہ، ساری رات اللہ کہے گا میرا بندہ بول میں حاضر، بول میں حاضر، بول میں حاضر، یا اللہ میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ اچھا ایک بات کہو، تم کسی سے ناراض ہو، وہ تمہیں منانے آئے تو اس کا آگے بڑھ کے استقبال کرو گے یا کنڈی لال ہوگے؟ کیا خیال؟ اور کسی لڑے ہوئے کو بھی جا کے جب بھی ڈالتا ہے کوئی کہ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، ہم تو زمیندار لوگ ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، شکر ہے اب تو وہ ماحول نہیں ہے، ہمارے بڑے کر گئے یہ سارا کام۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے جب کوئی منانے آتی ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے،
اور منانے آتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، تقربت الیہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، میرا بندہ میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا، میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بس کہ یا رسول اللہ آگے میرے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا کے اترے، اٹھے مصلی سے، جی ایک طرف کچھ نوجوان بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا من انتم، کون لوگ؟ نوجوان تھے، کہ نحن المتوکلون، ہم توکل والے ہیں، فعلاہم بدرتہ، انہوں نے اپنا درہ اٹھایا اور ایک ایک کی کمر کو سیکا، کہا اللہ آسمان سے سونا نہیں برساتا، پانی برساتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جمعے کی نماز سی نا، تو اللہ کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، تو تم یہاں بیٹھے ہو، اللہ اوپر سے تمہیں پھینکے گا، اگر آئندہ تم یہاں نظر آئے میں تمہارے چہرے لال کر دوں گا، اللہ اکبر، سب کو بھگا دیا۔ اللہ اکبر۔ او قل ثم توکل، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا ویسے ہی توکل کرو؟ آپ نے فرمایا او قل ثم توکل، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو۔ اللہ ہمارے نبی غار میں چھپے بیٹا، اللہ، کیا آپ میں توکل نہیں تھا؟ سبحان اللہ۔ 3 دن سخت گرمی، ستمبر کے مہینے، 27 سفر کی رات، 28 سفر کی رات، 29 سفر کی رات، اور 1 ربیع الاول کو آپ وہاں سے نکلے، وہ سارا راستہ تبدیل کیا۔ ایک کافر رہبر تھا، عبداللہ بن اریقط، حضرت ابوبکر صدیق کا دوست تھا، بعد میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا، اس کو رہبر بنا کے آپ نے سفر پایا۔ میرے نبی نے خود فرمایا، انہی کے دعوے پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، 4 کام سیکھ لو مجھ سے پھر موجاں کرو۔ وہ کہہ رہا ہے موجاں کرو، 4، اب 5واں بھی نہیں، 5 بھی نہیں۔ انہوں نے کتنے کام تمہارے ذمے لگائے ہوئے ہیں، نہ دن پورے ہوندے نہ راتی پورے ہوندے ہیں، لیپ ٹاپ تے بہ توڑی اکھیاں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے صرف 4 کام، میرا نبی کہتا ہے 4 کام مجھ سے لے لو، 4 فرائض آگے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مالداروں کے لیے، اور حج مالدار ہو اور صحت مند ہو، بیمار ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ کنسیشن اور اللہ کیا دے گا؟ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا صرف 4 کام کر لو، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول، اور جہاں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہو وہاں سچ کی قیمت بہت بڑھ جائے، مارکیٹ میں چیز کم پڑ جائے، ریٹ اپ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی، حاشر میاں کو بڑا کاروباری، کوئی کرنی پڑے گی مارکیٹنگ، چیز ہی تھوڑی ہے، ریٹ آؤ جا رہے ہیں، اور اگر زیادہ ہو تو پھر مارکیٹنگ مینیجر دوڑتے پھرتے ہوتے ہیں بستے چاہ کے۔ پاکستان میں سچ ہے کوئی نہیں، تم سچ بولو عرشوں سے جا لگو، سچ کی قیمت دینی پڑے گی، مفت کا سودا نہیں، سچ کی قیمت دینی پڑے گی۔ 2، آگے دیکھو کیا ہے، اللہ اس کا رسول تمہیں خوش آمدید کہنے والا ہے۔ اللہ نے یا کافر پر لعنت کی ہے یا جھوٹے پر کی ہے، زانی، شرابی، ڈاکو، قاتل، چور، سود خور، کسی پہ لعنت نہیں ہے، ظالم پر لعنت ہے اور جھوٹے پر لعنت ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ساری دنیا میں جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ ایڈی وڈی خباثت اور بلا ہے۔
دو آدمیوں کو سب سے شدید عذاب ہونے والا ہے، ایک جس نے بے گناہ مسلمان کو قتل کیا، ایک جو سود کھاتا کھاتا مر گیا۔ اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے ساری امت کو، اگر نہیں پڑھی جاتی تو ایک نماز پکڑ لیں کہ اے نہیں میں چھڑنی، ٹھیک ہے، اور ایک جمعہ عادت ڈالنے کے لیے، عادت ڈالنے کی۔ ٹھیک ہے، میں نے جس کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ پانچوں وقت کا نمازی بن گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کو سفر میں احتلام ہو گیا، وہ کہنے لگے وضو کے لیے تو یہ ہوتا ہے، تب مجھے تو احتلام ہوا ہے، میں تیمم کیسے کروں؟ انہوں سارے کپڑے لا دیتے کلے آئین اور آ رہے تھے، کدی این تے کدی این تے کدی این تے کدی این۔ مدینے واپس آئے، یا رسول اللہ مجھے نہانے کے فرض غسل تھا، پھر میں نے تو یہ کیا۔ آپ مسکرائے، کہا عمار یکفی کا ضربتان، یہاں بھی دو ہی ضربیں کافی تھیں، ایک یوں کر لیتا ایک یوں کر لیتا تو پاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب جو صحابہ نے ابو بکر کی تعریف شروع کی، واہ ابو بکر واہ، یہ پہلی برکت نہیں ہے جو تمہارے گھر سے ملی ہے، پہلے بھی بے شمار برکتیں تیرے گھر کی ہمیں ملی۔ فجر کی نماز کے بعد چاندنا ہو گیا، حضرت عائشہ نے کہا چلیں ہار چھوڑیں چلتے ہیں، پھر آپ نے کہا چلو۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا